بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ لبنان میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیث علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کی ڈاکومنٹری لے کے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیث علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا اور اس کو جب منتقل کرنے کی باری آئی تو آپ کے اس ہستی اور برگزیدہ اور مقرب نبی اللہ حضرت شیث علیہ السلام کی پیشانی کی اقدس کے اندر منتقل کیا۔ تو حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ جب انسانی بنی نوع انسانی کی حیاتی عرضی کے پیٹرن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ سنت الہی قرار پایا کہ تہذیب انسانی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ قائم رہے گا جو ہدایت ربانی لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس ہدایت کی اتباع افراد معاشرہ کو خوف اور حزن سے آزاد کر دیں گی۔ محترم سامعین و ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جو ہے درج ذیل نکات جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ جنت سے آدم و حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت اہبطا ہی نہیں فرمایا، جس طرح اس سے قبل دونوں کو خطاب کرتے ہوئے جو ہے فرمایا گیا، بلکہ اہبطوا جمیعا کہہ کر صرف آدم و حوا علیہ السلام کو نہیں بلکہ نسل انسانی کو بھی خطاب فرمایا، اور دوسرا جو ہے ہدایت اور خوف و حزن سے نجات کو لازم و ملزوم قرار دے کر اس صبر کی بھی ضمانت دی کہ انبیاء کرام ایک ایسا واضح سماجی اور معاشرتی نظام فکر و عمل لے کر آتے ہیں جو اپنے اندر زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں اور جو زندگی میں مسائل اور آلام جنم لیتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب اور فلاحی زندگی صرف ہدایت ربانی سے ہی ممکن ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ جن کی قبور یا جن کے مزارات جو ہیں وہ سین کعبہ میں حجر اسود، مقام ابراہیم اور مقام زمزم کے درمیان ہے۔ حاضرین محترم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت شیث علیہ السلام کی قبر انور ہے، اور یہ وہ برگزیدہ نبی اللہ ہیں، برگزیدہ مقرب نبی ہیں کہ جن کی پیشانی میں آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوا۔ آقا علیہ السلام کا نور مبارک جو ہے آپ کی پیشانی میں منتقل کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر فرمایا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبور کے حوالے سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب قبور کے پاس رکھا اور انہیں مسجد خیف میں دفن کیا۔ اور ابن اسحاق نے بھی روایت کیا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنتی کپڑے اور حنوط لائے، فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں باب کعبہ کے پاس رکھا، اور جبریل امین نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر فرشتوں نے انہیں اٹھایا اور ان کی تدفین مسجد خیف میں کی گئی۔ اسے ابن جوزی نے، ابن اسحاق نے بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ امام ابن قتیبہ نے کہا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے ابو قبیس کے مقام پر بنائی گئی. اس جگہ کو غار الکنز کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے. اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے. دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں. اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت سید آمنہ السلام اللہ علیہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. اور دوسرے لفظوں میں آقا علیہ السلام کا میلاد پاک بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا. اور اس کی ویڈیو بھی ڈاکومنٹری بھی جو ہے اس گھر مبارک کی جو ہے وہ موجود ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی زیارت کر سکتے ہیں. یہ حضرت شیس علیہ السلام ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حوا علیہ السلام 1 سال تک زندہ رہی اور پھر ان کا وصال ہوا اور مذکورہ غار میں اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئی. اور آپ علیہ السلام نے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ حیات الحیوان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 940 سال عمر پائی. اور ابن قتیبہ کی المعارف میں کہ آپ نے 930 سال عمر پائی. اور اسی طرح جو ہے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ علیہ السلام کی مظل موت کی مدت 11 دن تھی. یعنی حضرت شیس علیہ السلام کے والد گرامی ان کی آپ قبر مبارک کی روضہ مبارک کی زیارت کریں. اور آپ یہ بھی روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں جمعہ کے روز وصال فرمایا اور آپ کی نماز جنازہ جبریل امین نے پڑھائی اور ان ابتدا فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کی. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ کی نماز جنازہ جو ہے آپ کے شہزادے آپ کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام انہوں نے بھی ایک روایت کے مطابق جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو حضرت شیس علیہ السلام کی یہ قبر انور ہے. یہ وہ اس برگزیدہ مقرب نبی اللہ ہے کہ جن کی نسل پاک سے آقا علیہ السلام کی نور محمدی منتقل ہوتا رہا, آپ کی پیشان اقدس میں منتقل ہوا. اور اس مزار مبارک پہ زائرین جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں, جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے ساتھ ساتھ یہاں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے, نوافل ادا کرتے ہیں, تسبیحات و تحلیلات ہوتی ہے. یہ اس آپ کے مزار مبارک جو بیروت کے اندر ہے, بیروت کے قریب جو ہے لبنان کے اندر, بیروت سے کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو پر ہے, وہاں پر جو ہے یہ ایک بستی میں آپ کا مزار مبارک ہے اور بڑی اونچائی کے مقام پر ہے. آپ اس کی زیارت کریں. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آدم و شیس علیہ السلام کی جو ہے توجہات کے ساتھ ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت کی خیرات عطا فرمائے, ادب کی خیرات عطا فرمائے, تعظیم و تکریم کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.